अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें हैं, ऑन गोइंग डेवलपमेंट्स हैं, इसलिए उसको हम ये नहीं कह सकते कि फ़ाइनल आप जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा उसमें क्या तब्दीली आ चुकी हो। लेकिन कुछ खबरें बहुत अहम हैं जो आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। तो 2-3 बातें हैं। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब फाइनली रैली निकालने में कामयाब हो गए हैं और निकल पड़े वो ज़मान पार्क से दाता दरबार की तरफ। कैसा क्राउड है, क्या वहाँ पर सूरत हाल है, इसके हवाले से आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक अहम डेवलपमेंट हुई है कोर्ट्स के थ्रू, और उसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए बड़ी ज़ोरों शोर से हलचल नज़र आ रही है। उसके ऊपर भी आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर अहम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि फाइनली ऐसा दिखाई दे रहा है कि PMLN ने ये समझ लिया है कि इंतखाबात में इन एनी केस उन्हें जाना ही पड़ेगा, और इसीलिए कुछ तैयारियां, कुछ हलचल उनके कैंप में अब नजर आना शुरू हो चुकी है। ये सब बातें आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो व्यूअर्स, इमरान खान साहब जिनको 2 मरतबा अपनी रैली मुलतवी करनी पड़ी क्योंकि इस हुकूमत ने जिस ब्रूटैलिटी का मुजाहरा किया, जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया, 2 दफ़ा मारा पीटा कारकुनान को, उनको पीछे हटने पर मजबूर किया, और ज़िले शाह का कत्ल भी जिस तरह से हुआ, तो इस सारे सिनेरियो के बाद इमरान खान साहब फाइनली पीर के रोज़ अपनी रैली निकालने में कामयाब हो गए हैं। और संडे को भी उन्हें इजाज़त नहीं दी गई थी, PSL का मैच था, और उसके बाद अब आगे फर्दर ऐसा लग रहा था कि मज़ीद कोई बहानेबाजी की जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली फौरी तौर पर कोई बहाना दस्तयाब नहीं था। और ज़ाहिर है दफ़ा 144 बगैर किसी वजह के तो नहीं लगाई जा सकती, जबकि इलेक्शन भी शेड्यूल भी आ चुका है और इंतखाबात अनाउंस हो चुके हों। तो अब फाइनली इनके हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन इनकी प्लानिंग पीछे कुछ और अभी बाकी है। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन चारों नाचार इन्होंने इजाज़त तो दे दी, और इमरान खान साहब एज़ पर देयर शेड्यूल, PTI जो है वो काफ़ी चार्ज थी, उनका तो हर वक्त ही जलसा चल रहा होता है। आप ज़मान पार्क में जाके देख लें ज़रा माहौल क्या है वहाँ, तो भाई सीन ही और है। मतलब वहाँ पर जो कारकुनान मौजूद हैं, जो जानिसारान इमरान मौजूद हैं, उनकी आप जाके गुफ्तगू सुन लें, उनका जज्बा देख लें। वहाँ जो एक माहौल बना हुआ है इस वक्त, तो कोई स्पेशल उन्हें ऑर्गेनाइज कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ तो हर वक्त 24 घंटे जलसा चल रहा है, और कहीं पे भी रैली निकालनी हो तो उसी वक्त वो अच्छी, जितने लोग ये चंद दिनों की तैयारी के बाद निकालने में कामयाब होते हैं, उतने लोग तो हर वक्त ज़मान पार्क के बाहर उससे ज़्यादा लोग मौजूद हैं। तो ये इस वक्त कंपैरिजन अगर किया जाए, लेकिन इस तमाम तर जोश वलवले के साथ, और ये कोई वो लोग नहीं हैं जो उनको आप समझें कि जी आप कोई 2-4 हवाई फायर कर देंगे और ये भाग जाएंगे या डर जाएंगे, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। ये बड़े कमिटेड वर्कर है, और ये बड़ा असासा है किसी भी इस वक्त पार्टी का। मैं ये बहुत ही इंडिपेंडेंटली आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो मेरी एनालिसिस में आती है, जो मेरे मुशाहिदे में भी आती है, कि अब बड़े कम वर्कर्स रह गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। आप देखिए तो पहले ज़माने में ज़्यादा हमें पीपल्स पार्टी के जाले नज़र आते थे और मारे खाने वाले वर्कर्स नज़र आते थे, आमरीत के दौर में नज़र आते थे। लेकिन अब हमने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर आया, चीज़ें इंप्रूव करती गई, और अब वो जो एक ट्रेडिशनल सी हुआ करती थी सियासत, उसका भी दौर पीछे कहीं रह गया। और अब लोग सपोर्ट करते हैं और करते हैं, वोट भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मामला जो हैं वो अमली नहीं होते, ज़ुबानी कलामी होते हैं, ट्विटर पर फॉलोअर्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन अमली तौर पर कारकुन उस तरह से अब हमें मुतहरिक बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उनके क्राउड को, जिसको ये मजाक उड़ाते थे सब के, जी कोई बर्गर क्राउड है, तो कोई ये बच्चे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, और ये तो कोई सख्त जान लोग नहीं हैं, और तो ये कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो उन्होंने पिछले 10-11 महीने बल्कि तकरीबन 1 साल की फस्तायत का जिस तरह से मुकाबला किया है वो काबिल तहसीन है। और उसके बाद हर दफ़ा मार खाने के बाद वो बेचारे दोबारा फिर अपने कप्तान की कॉल पर हाजिर होते हैं। और सबसे जो अच्छी बात है वो ये कि हद्दुल इम्कान इस बात को मुमकिन बनाया गया है कि उनकी जानिब से कोई तशद्दुद ना हो। शायद कोई 1-2 इक्का दुक्का वाक़यात हों जहाँ पर बिल्कुल ही, जब पुलिस ने बहुत मारा है तो उन्होंने कोई पथराव जवाबन किया हो या इस किस्म की कोई चीज़ हुई हो, लेकिन जनरली जितने ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, 75 जलसे हुए हैं, रैलीज़ निकली हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ़ जगहों पर मकामात पर मुजाहरे किए गए हैं, और जिस तरह से मुख्तलिफ़ इज्तिमात होते रहे, तो उस लिहाज से PTI के कारकुनान की ये शिकायत इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई है कि उन्होंने कुछ पहल कभी की हो, किसी भी किस्म की हंगामा आराई की। और जो कारकुनान से आप बात भी करें तो वही कह रहे होते हैं कि हम तो सब्र करके बैठे हैं, जिस दिन कायद ने इशारा कर दिया तो उस दिन देखें हम कैसे आसमान हिला देंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये लोग कमिटेड तो हैं अपने लीडर के साथ,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی صبر اور تحمل کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ماریں بھی کھا رہے ہیں, 2 بندے بھی ان کے شہید ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اس طرح سے قانون ہاتھ میں لینے کو, اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کو, اپنے ملک کی فورسز کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ پولیس والے بھی ہمارے ہی بہن بھائی ہیں, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اگینسٹ کچھ ان سے بات چیت کرتے. آپ کو خواتین بھی نظر آ رہی ہیں کچھ ویڈیوز میں جو انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں پولیس والوں کو, لیکن ان کے ساتھ کوئی لڑنا نہیں چاہتا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں, ہم ہی میں سے نکلے ہوئے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ کیوں لڑیں, اپنی ڈیوٹی پہ مجبور ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ہیں تو یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں, تو خون ادھر سے بہے یا ادھر سے بہے بات تو ایک جیسی ہے. تو یہ ایک جو ایک پیٹریوٹزم ہے یا اپنے ملک کو نقصان نہ پہنچانا, اپنے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنا نہ چاہنا, یہ تمام جو ہے بڑا ہی حوصلہ افزا ہے. لیکن یہ آخر کب تک رہے گا, یہ ایک بہت اہم سوال ہے. آپ اگر بالکل کسی کو دیوار سے لگا دیں, اس کا سانس لینا بند کر دیں, تو پھر کہیں نہ کہیں صبر کا پیمانہ چھوٹ سکتا ہے. کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قائد کے بھی ہاتھ سے بات نکل جائے, عمران خان صاحب بھی ان کو روک نہ پائیں, پھر کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن آئے, اس سے پہلے معاملات کو سنبھل جانا چاہیے. لیکن صرف بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو اس نہج پر نہیں لے کے جانا چاہیے کہ جہاں پر پھر وہ کر گزرنے پر مجبور ہو جو وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ اسے نہیں کرنا یا وہ اسے غلط سمجھتا ہے. تو ایسی کچھ کیفیت جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنان کی ہے, بھرے بیٹھے ہیں لیکن مارے کھا رہے ہیں بیچارے, پھر بھی آ بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی خود سے کچھ بھی پرووک ہو کے اشتعال انگیزی والے, ہنگامہ آرائی والے کام نہیں کر رہے ہیں. یہ ان کے لیے بڑی زبردست اپریسیشن کی بات ہے. بہت بڑی تعداد میں کارکنان نکل آئے, بہت زیادہ بڑی تعداد میں. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, صرف میڈیا تو بالکل مریم نواز صاحبہ کی ایک لایعنی سی تقریب کی جو گفتگو ہے جس میں وہ بہت ہی غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں اور عجیب و غریب سی ان کی گفتگو ہے, وہ دکھا رہا ہے. باقی تو دکھائی ہے اس نے, باقی تو عمران خان صاحب کی ریلی جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ میگنیچیوڈ میں بڑی ہے, اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. لیکن وہ آپ کو ظاہر ہے پتہ ہے مجبوریاں, جو میڈیا پہ دباؤ ہے, جس طرح سے شعیب شیخ صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے بول, انہوں نے اسپیشل بتایا ہے یہ خود کہ جناب آن ریکارڈ بتایا انہوں نے کہ مجھے دباؤ ہے کہ عمران خان کی کوریج نہ کرو اور میں اس سے انکار کر رہا ہوں, تو اس وجہ سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. تو یہ اب چیزیں باقی چینلز بھی بھگت رہے ہیں کسی حد تک, کچھ سیف کھیل کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ تو ویسے ہی ان کے ساتھ پراپر آواز سے آواز ملائے ان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں, بلکہ وہ زیادہ تر چینلز ہیں. تو یہ صورتحال ہے. میڈیا پر تو تھوڑا بلیک آؤٹ ہے, لیکن 1-2 چینلز کے علاوہ تو کوئی خاص دکھا نہیں رہا عمران خان صاحب کی ریلی کو. لیکن سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور خود بھی جو لوگ وہاں پر موجود ہیں لاہور میں, وہ خود بھی آئی وٹنس ہیں کہ اس وقت پورا جیم پیکڈ ہے لاہور, اور سارا شہر ایسا لگ رہا ہے کہ سڑکوں پر آ گیا ہے عمران خان صاحب کی آواز پر. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو, میں نے آپ پچھلا ویلاگ اگر میرا دیکھے تو میں نے اس میں یہ بات کی ہوئی تھی کہ جن لوگوں نے نہیں بھی نکلنا تھا اب وہ بھی نکلیں گے ریاکشن میں. جتنا آپ کسی چیز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اس کی ہمدردی اتنی زیادہ بڑھتی ہے لوگوں کے دلوں میں. تو یہ صرف کارکنان نہیں ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ نکلے, بلکہ یہ بہت عام لوگ بھی ہیں, عام شہری بھی ہیں جو ان کا آواز میں آواز ملا رہے ہیں. داتا دربار تک یہ ریلی جانی ہے اور عمران خان صاحب کی گاڑی بلٹ پروف ہے. کوشش یہی ہے کہ وہ گاڑی سے باہر نہ نکلیں تاکہ جو ان کے ایک تھریٹس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے اس طرح کا خدا نہ خواستہ کوئی جو معاملات ہیں وہ نہ فیس کرنے پڑے. تو یہ زبردست ریلی جی عمران خان صاحب فائنلی نکالنے میں کامیاب ہو گئے. انتخابی مہم لانچ ہو گئی پی ٹی آئی کی, اور آگے دیکھتے ہیں یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا, کیونکہ مشکلات تو بھی بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں. دوسرا عمران خان صاحب کی جو مشکلات ہیں وہ اس لیے بھی ہے کہ ادھر وہ نکلے ہیں اور ادھر انہیں پکڑنے کی تیاری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے تو بہت سارے کیسز میں ضمانت بھی دی ہوئی ہے اور اس پہ ویڈیو لنک کی بھی سماعت کے حوالے سے بات چل رہی ہے. لیکن اس سے پہلے ہی اسلام آباد سے یہ خبریں آ گئی ہیں جناب, ایک تو توشہ خانہ کیس میں اور اسی طرح جو خاتون جج کو دھمکی دینے والا کیس تھا. ان 2 کیسز میں عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے. اور اب آپ سارا کچھ چھوڑ کے صرف پولیس کی پھرتیاں چیک کریں. یہ پولیس کی, اسلام آباد پولیس کی پھرتیاں چیک کریں. انہیں اتنی ایمرجنسی تھی عمران خان صاحب کو پکڑنے کی کہ جیسے وہ پتہ نہیں کوئی خودکش حملہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ کہیں ایک دم بٹن نہ دبا دیں جیکٹ کا اور نقصان نہ کر دیں. تو انہوں نے اتنی بھی مہلت نہیں, ادھر وارنٹ جاری اور ادھر نکلے اور ہیلی کاپٹر پر لاہور پہنچ گئے کہ جی رستے کا بھی ٹائم ضائع ہو. ایسے کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کتنا بڑا دہشت گرد باہر نکلا ہے جو دندناتا پھر رہا ہے اور لوگوں کو اڑاتا پھر رہا ہے. اس طرح کی ان کی صورتحال ہے. اس سے آپ اس ڈیسپریشن کا اندازہ لگا لیں. توشہ خانہ کیس کا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں آپ کو پتہ ہی ہے ساری جو تفصیلات سامنے آ گئی ہیں. اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو ہی گیا کہ کس نے کیا کچھ یہاں پر کمایا کیا ہے اور کس طرح سے عمران خان صاحب کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے.
اب تو بہت سوال اٹھیں گے نا, جو ان لوگوں نے گفٹس لیے وہ کہاں ہیں, دکھائیں پھر ذرا وہ گفٹس اپنے, اور اگر انہوں نے بیچے ہیں تو دکھائیں کہاں پہ ان کا ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں پیسے. تو پھر سوال تو جس نوعیت کا کیس پھر خان صاحب کا آپ بنا رہے ہیں, پھر تو وہ کوئی بھی جا کے پی ٹی آئی کا بندہ کل کو چیلنج کر دے گا کہ دکھائیں بھائی آپ نے یہ گاڑیاں جو رکھی ہوئی ہیں مفت میں, یہ کہاں آپ نے کی ہیں, تو ذرا ان کی بھی تفصیلات شیئر کریں. تو اب یہ تو ان کے گلے پڑ گیا معاملہ. باقی جو جج صاحب کو دھمکی دینے کا کیس تھا, اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ مریم صاحبہ جس طرح مرضی دھمکائیں, سپریم کورٹ کے ججز کو دھمکائیں, ان کے اوپر کیسز نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب نے خاتون جج کو یہ کہا کہ آپ کے خلاف ہم کارروائی کریں گے, ایکشن لیں گے, تو اس کے اوپر انہیں بھگتنا پڑا, پہلے توہین عدالت کا کیس اور اس کے بعد اب یہ کرمنل پروسیڈنگز ہیں. اور اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے اس وقت, وہ توہین عدالت کا معاملہ تو رفع دفع ہو گیا, لیکن ابھی یہ کرمنل پروسیڈنگز جو ہیں وہ آگے چل رہی ہیں. حالانکہ عمران خان صاحب جا کے خاتون جج کی عدالت جا کے معافی مانگ آئے, اور اس کے بعد اسے وہ جس موقع پہ جس ایشو پہ وہ بول رہے تھے, موضوع جو تھا ان کا, جس پہ شہباز گل صاحب کے اوپر ایک تشدد کی بات تھی, اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی, الٹا عمران خان صاحب کو اس کیس میں دھرنے کا پلان ہے. اب جی وہ بھی وارنٹ گرفتاری لے کے وہاں پہنچ گئے, اور ابھی حالانکہ کچھ دن دیے ہیں عدالت نے انہیں پیش کرنے کے لیے, لیکن وہ کہاں صبر کرنے والے ہیں, کیونکہ اصل میں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پی ایم ایل این یہ جان چکی ہے کہ اس وقت انتخابات میں جانا ناگزیر دکھائی دے رہا ہے. حمزہ شہباز بھی کہا جا رہا ہے کہ آج رات یا کل تک پہنچ سکتے ہیں واپس, تاکہ انتخابی جو معاملات ہیں ان کو دیکھ سکیں, اور انہیں معلوم ہے کہ اگر جانا ہے ہمیں کیمپین میں تو پھر اب اس سے پہلے انہوں نے یہ پھر فرمائش کی ہے کہ پھر یہ کام تیزی سے نمٹائیں, خان کو کریں گرفتار, اس کو کریں سائڈ پہ بند کریں کچھ 6 مہینے کے لیے ماچھ جیل میں کہیں بلوچستان میں, تاکہ یہ کیمپین لیڈ نہ کر سکے, نہ اہل بھی اس کو کیا جائے, اور پھر ہم انتخابات میں جاتے ہیں. اگر جانا ہی ہے تو پھر ہم اس طرح جانے کے لیے کچھ پلان کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے جو عدالت کے عملے کی بجائے جو بیوروکریسی کا عملہ ہے وہ لگا رہے ہیں الیکشن کمیشن والے پولنگ ڈے پر, تاکہ دھاندلی کو یقینی بنایا جا سکے. تو اب یہ جو نیا پلان ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو ایک تو انہوں نے یہ کرنا ہے کہ دھاندلی کے لیے میسو پلاننگ, اور اس کو کاؤنٹر نہ کر سکے پی ٹی آئی, اس کے لیے عمران خان صاحب کو کرو بند. تو یہ دو اب ان کے بنیادی کام ہیں. یہ جو تیزی نظر آ رہی ہے گرفتاریوں کی ایکٹیویٹیز میں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. دیکھتے ہیں جی انہیں گرفتار کرنے میں کب کامیاب ہوتی ہے پولیس. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.